تبدیلی کے جو خواہاں ہیں وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں میڈیا کو بتا دیں کہ جی ڈیڈ لائن دے دیں. بہرحال تبدیلی کیا نواز شریف صاحب کو نظر آتی ہے تبدیلی کسی طرح کی ہوتے ہوئے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہمیں جو آج لوگ حکومت میں ہیں، گزارش کروں گا تھوڑا سا اونچا بولیے تاکہ جو لوگ آج حکومت میں یہ آتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آئے تھے. جب اس ملک میں الیکشن کمپین چل رہی تھی تو دسمبر تک محسوس یہ ہوتا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم ہو سکتی ہیں، رضا روانی صاحب لا منسٹر یا اعتزاز احسن لا منسٹر ہو سکتے ہیں، صفدر عباسی صاحب ہو سکتا ہے ہوم منسٹر ہوتے رحمان ملک صاحب کی جگہ پہ. یہ آپ کی سوچ تھی؟ اور ساری دنیا تو یہی سمجھتی تھی کیونکہ محترمہ کی ٹیم یہ تھی، یہی ٹیم تھی نا محترمہ کی. لیکن ایک واقعہ ہوا اور وہ لوگ آ گئے جن کے بارے میں نہیں معلوم تھا کسی کو، تو اس لیے آنے کا اور جانے کا تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اچھا نہیں، آپ نے تو بات کر دی، آپ نے پھر ایک سیاسی جان دے دیا. نہیں، تبدیلی کی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں اگر تبدیلی آنی ہے تو جلدی ہے، کیسے آئے گی؟ تبدیلی تو ہے، موسم میں بھی تبدیلی ہے. ابھی سیاسی تبدیلی کی گرمیاں جو ہیں وہ سردیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور اس دفعہ موسم جو ہے وقت سے پہلے تبدیل ہونا شروع ہوا تھوڑا. میں سیاسی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں اور بڑی سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے. میں بھی آپ سے، میرا کہنا یہ ہے کہ سیاسی تبدیلیاں جو ہیں، خود ابھی وزیر اعظم صاحب کا بیان سن رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، تو یہ تبدیلی ہے نا. چیف سیکرٹری سندھ کے تبدیل ہو گئے، چیئرمین جو لگائے گئے تھے آئل کے وہ تبدیل ہو گئے. تو یہ تبدیلیوں کا عمل تو جاری چل رہا ہے. چلیں اس پہ کیونکہ میں مزید آپ سے بات کرنا چاہوں گا. شمالہ صاحبہ شاید اس پہ ذرا کھل کے بولیں گی کہ میاں صاحب کی انٹرپریٹیشن شاید پرویز رشید صاحب تو اتنی کھل کے شاید نہیں کر رہے کہ وہ تبدیلی کس طرح کی چاہ رہے ہیں. بہرحال قاضی انور صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پشاور سے. قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے اس وقت کہ جو پوزیشن ہے آئین کے اندر وہ بڑی کلیئر ہے، صدر کو استثناء حاصل ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کل جواب پیش کیا جائے گا حکومت کی طرف سے، لا منسٹری کی طرف سے، وہ بالکل واضح ہے اور اس میں شاید کسی قسم کا کوئی تصادم کی سچویشن نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو پرویز رشید صاحب کو میرا بہت بہت سلام پہنچے. ہماری پوزیشن بہت صاف ہے. اگر یہ سمجھتی ہیں کہ صدر صاحب امیون ہیں، ان کا یہ کیس آج تک سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا، اور اب اگر یہ ہے تو اچھا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گی. اگر یہ کوئی امیونٹی کلیم کرتے ہیں یا یہ کوئی پٹیشن کرتے ہیں، ابھی تک تو انہوں نے یہ کوئی کلیم نہیں کیا، نہ وفاق نے کیا نہ صدر صاحب نے کیا. لیکن اگر یہ کلیم کریں تو پھر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. اور جہاں تک تصادم کا تعلق ہے، کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اداروں کے درمیان تصادم ہو. تصادم خدا نخواستہ کسی کے حق میں نہیں ہوگا اور تصادم کبھی نہیں ہونا چاہیے. اداروں کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ قاضی انور صاحب آپ کا، ہمیں لیگل اوپینین بھی اس کے اوپر مل گیا. شمالہ صاحبہ، یہ اب کیونکہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کافی دنوں سے میڈیا کے اندر بات ہوتی ہے تبدیلی، کوئی کہتا ہے ان ہاؤس تبدیلی. کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں یا کم از کم سیاست کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے اس وقت؟ لیکن تبدیلی تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں ان تمام پارٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اور جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے اکارڈنگ ٹو دیم بہت جنگ لڑی ہے. اب افسوس کی یہ بات ہے کہ جن کی بقا کے لیے بھی ساتھ جنگ لڑی، جو جنگ شروع ہوئی جوڈیشری سے، اب ان کا اگر ان کے ساتھ ہی تصادم ہوتا ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تصادم نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہی ہوں جو میڈیا پورٹرے کر رہا ہے، جو گفتگو چل رہی ہے کچھ دنوں سے. اور ایک ہمیں جب ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ یا جوڈیشری ایسا ادارہ بنتا جا رہی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اور ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیول پہ آ کے صحیح فیصلے کر رہی ہے. اب وہ صحیح فیصلہ کوئی میرے خلاف ہوگا، کوئی میرے حق میں ہوگا، لیکن ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکیں اور اس کو آنر کر سکیں. ناؤ سیکنڈ تھنگ از دس کہ میاں صاحب کے لیے میرے خیال میں دو رستے ہیں. ایک تو ان کی وہ 10 سال والی کنڈیشن جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے. ٹائم دسمبر آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اینڈ ہی کین کم اینڈ کنٹیسٹ الیکشن.
تو اس کے اوپر یا تو مڈ ٹرم الیکشن اگر بنتا ہے تو بھی ان کو سوٹ کرتا ہے، لیکن آیا کیا اتنے کرپشن کا بازار جہاں گرم رہا ہے اور اتنا بڑا بیگیج بنا ہوا ہے ود فلڈ وکٹمز اینڈ اتنے کرائسس سے جو ہم اکنامک کرائسس سے گزرے ہیں، تو کوئی انہیریٹ نہیں کرنا میں یہ کہہ رہی ہوں وہ ڈز ہی وانٹ ٹو انہیریٹ دیٹ اور نو. سیکنڈ تھنگ از دس دیٹ دیر کین بی اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن کہ کولیشنز چینج ہو جائے، جس کی بات ہو رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج. اچھا ان ہاؤس چینج کیسے آئے گی کہ اگر ہماری لیگز جو آج کل موو چل رہی ہے اکٹھی ہو جائے، ہماری لیگز جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو دے آر 90 اینڈ ویل کم اراؤنڈ 90. سو اٹ بی ڈیفیکلٹ فار دیم، دین دے ہیو ٹو چوز بٹوین ون پارٹی اور دا ادر پارٹی. اچھا یہ دو سیناریوز ہیں، اور یہ تیسرا سیناریو یہ ہے کہ ایز اٹ از بھی یہ کہانی چلتی رہے جو چل رہی ہے، لیکن اتنا برا حال اکانومی کا ہو گیا آپ کے کہ ملک کا چلنا بڑا مشکل ہو گیا. اس کے بعد کرپشن کی کہانیاں کھلے عام جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، جو اندر چل رہی ہیں. تھرڈلی آپ کی انٹرنیشنلی بھی ایک ساخت بہت خراب ہو گئی ہے. مطلب لوگ آپ کے اوپر کریڈیبلٹی کا کوشچن ہے. آپ اتنا زیادہ یہ فلڈ کا جو ہے 5 سال تک بھی اگر ہمیں پیسے، ہم امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئے بیٹھے ہیں، ہماری اپنی کٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے، تو اگر ہم کسی کے ساتھ سر سینگ پھنسانے کے اس وقت قابل بھی نہیں رہے ہوئے ہیں، تو what do we do? How do we get out of the crisis situation? اچھا ایگزیکٹلی یہی بات ہے want to ask to فوزیہ وہاب صاحبہ. فوزیہ صاحبہ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں، آپ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں جی ان ہاؤس چینج یا تبدیلی، اور کراچی کے اندر آپ جب یہ بیٹھ کے آپ جب اپنی آبویسلی لوگوں میں جاتی ہیں، اسلام آباد کے اندر جب آپ اسمبلی کے اندر موو کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دیر اینی چانس یا کوئی ایسا روم بن رہا ہے تبدیلی کا یا ان ہاؤس تبدیلی کا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی اٹ ہیز سم سبسٹنس؟ فوزیہ صاحبہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں بالکل نہیں آ رہی ہے. اچھا چلیں پرویز رشید صاحب آپ کے پاس چلتے ہیں، وہ ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی. یہ ابھی کشمالہ صاحبہ نے کہا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کو آواز نہ جائے. اچھا چلیے اب لیٹس ناٹ گو ڈاؤن دیٹ روٹ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو کہہ رہی ہیں نواز شریف صاحب کا ایک معاہدہ بھی ختم ہو رہا ہے 10 سال کا، اور اب شاید نواز شریف صاحب اسی لیے پر تول رہے ہیں اور خود بھی بات کرتے ہیں تبدیلی آنی ہے تو جلدی ہے، تو ہو رہا ہے جی معاہدہ شاید ختم کر؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو اسی دن بات غلط ثابت ہو گئی تھی جس دن نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے اپنے نامینیشن جمع کرائے تھے. اور اس کے بعد اگر یہ کوئی معاہدہ تھا تو پھر اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی 10 سال کے لیے پابند ہیں، لیکن وہ تو پچھلے 2 سال سے وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کا تو کوئی جواز نہیں ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ اس قسم کی باتیں ہمیں سیاست میں کرنی بھی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں تلخ یادیں جو ہیں وہ ہماری زندہ ہوتی ہوں گی، اذیت لوگ سننے والوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے. آپ سرے سے میری سن لیں، مجھے بات معاہدہ ہی نہیں تھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. میری عرض سن لیں. جب آپ اس قسم کے معاہدوں کی بات کرتے ہیں تو دراصل پاکستان کے لوگوں کو آپ کیا بتاتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے لیڈروں کو 10 سال کے لیے اس ملک سے زبردستی باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر جس نے نکالا تھا وہ کون تھا اور اس کو کس نے حق دیا کہ وہ کسی پاکستانی کو جیل میں ڈال دے یا آئین کو ختم کر دے یا وزیر اعظم کو گرفتار کر لے، اغوا کر لے. 40 دن تک اس ملک کا لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ان کا منتخب وزیر اعظم کہاں پہ ہے اور وہ مجرم آج کہاں پہ ہے. اس مجرم کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا، اس پر کیوں نہیں مقدمہ چلایا جاتا، اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا وہ خود کتنے بڑے مجرم ہیں. پھر یہ سب سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے. تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں. جی بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ ان تلخ باتوں کو، آج جو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں ہم اسی موضوع پر ہیں، ان تلخ باتوں کو یاد نہ کیا جائے. ہم پر نہ ہم کسی پابندی کو مانتے ہیں جو کسی آمریت کی طرف سے لگی ہو، نہ کبھی اس طرح کی کسی پابندی کو ہم نے پہلے مانا ہے. 2005 میں شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا. 2007 میں نواز شریف صاحب نے پاکستان میں 2007 میں نواز شریف صاحب نے بھی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، انہیں نہیں داخل ہونے دیا. یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم کسی پابندی کو نہیں مانتے اور کوئی 10 سال والی بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ تسلیم نہیں کرتے. اچھا مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، اور جب بریک سے ناظرین ہم واپس آئیں گے اس آپریشن روم میں تو فوزیہ وہاب صاحبہ سے بات کریں گے، کیونکہ یہ جو تبدیلی کی بات ہے یہ آج اس بات کے اوپر ضرور ایک کامنٹ ضرور آنا چاہیے کہ یہ محض افواہ ہے، اٹس اے میڈیا تھرو اپ، یا اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.